تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک غریب مگر نیک دل لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی زندگی بہت مشکل تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا تھا۔ لوگ اکثر حیران ہوتے کہ اتنی غربت اور پریشانی کے باوجود وہ کبھی شک کیوں نہیں کرتا۔ سلیم کی ایک بوڑھی ماں تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی عائشہ بھی تھی، جس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر تھی۔ سلیم روز صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر تھوڑے بہت پیسے کما لیتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران تھے۔ تاجر نے گاؤں والوں سے کہا، دنیا میں سب کچھ محنت سے حاصل ہوتا ہے، قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، مگر سلیم خاموش رہا۔ تاجر نے سلیم کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، تم جیسے غریب لوگ صرف قسمت کا بہانہ بناتے ہیں۔ اگر تم واقعی محنت کرو تو امیر بن سکتے ہو۔ سلیم نے ادب سے جواب دیا، محنت ضروری ہے، مگر انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ تاجر ہنسنے لگا، اگر ایسا ہے تو پھر کل میں تمہاری تقدیر بدل کر دکھاتا ہوں۔ اگلے دن تاجر نے سلیم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے ایک تھیلی دی جس سلیم حیران رہ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی ماں کا علاج کروائے گا، بیٹی کو اچھی تعلیم دلوائے گا اور اپنا گھر بھی ٹھیک کروا لے گا۔ مگر راستے میں اچانک تیز آندھی شروع ہو گئی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ سلیم ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر سونے کی تھیلی پر پڑی اور وہ موقع دیکھ کر تھیلی چرا کر بھاگ گیا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو سلیم نے دیکھا کہ تھیلی غائب ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، یا اللہ، شاید یہی بہتر تھا۔ جب تاجر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ دیکھا، تم اپنی قسمت کے ہاتھوں ہار گئے۔ سلیم نے سکون سے جواب دیا، اگر وہ دولت میرے نصیب میں ہوتی تو کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ تاجر کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ سلیم کو ایسا موقع دے گا جسے وہ کھو نہ سکے۔ چند دن بعد تاجر نے سلیم کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کرتا ہوں۔ گاؤں والے حیران تھے۔ سب کہنے لگے کہ اب سلیم کی قسمت بدل جائے گی۔ شہر پہنچ کر تاجر نے سلیم کو ایک دکان دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں کاروبار چل نکلا۔ سلیم ایمانداری سے کام کرتا تھا، اب تو یہ واقعی امیر بن جائے گا۔ پھر یہ کیسے کہے گا کہ سب تقدیر سے ہوتا ہے؟ مگر اگلے ہی دن شہر میں خوفناک آگ لگ گئی۔ بازار کی کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، جن میں سلیم کی دکان بھی شامل تھی۔ لوگ رونے لگے، مگر سلیم پھر بھی پرسکون تھا۔ تاجر حیران ہو کر بولا، تم ہر بار نقصان اٹھا کر بھی پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ سلیم نے کہا، کیونکہ میرا یقین اللہ پر ہے۔
जो चीज मेरे नसीब में नहीं वो मुझे मिल नहीं सकती, और जो मेरे नसीब में है इसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। ताजिर पहली बार खामोश हो गया। कुछ दिन बाद सलीम गांव वापस आ गया। उसने दोबारा लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे मगर वो सब्र से काम लेता। एक दिन जंगल में इसे एक जख्मी बूढ़ा शख्स मिला। सलीम उसे अपने घर ले आया, उसकी खिदमत की, दवाएं दी और कई दिन तक उसकी देखभाल करता रहा। जब बूढ़ा शख्स ठीक हुआ तो उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं शहर का एक बड़ा जमींदार हूं। मेरी कोई औलाद नहीं। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। सलीम हैरान रह गया। चंद दिन बाद वाकई सलीम एक बड़े घर और जमीनों का मालिक बन गया। गांव वाले दंग रह गए। ये खबर सुनकर वो ताजिर भी आया। उसने शर्मिंदगी से कहा, आज मैं समझ गया हूं कि इंसान कोशिश जरूर करता है मगर होता वही है जो अल्लाह की तरफ से लिख दिया जाता है। सलीम मुस्कुराया और बोला, अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतर फैसले करता है। कभी कभी हम किसी चीज को नुकसान समझते हैं मगर वही हमारे हक में बेहतर होती है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद इसने गुरूर छोड़ दिया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। और सलीम वो पहले की तरह आजिज और शुक्रगुजार ही रहा, क्योंकि वो जानता था तकदीर का लिखा होकर ही रहता है, मगर सब्र और नेकी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है।